آخر یہ جی اٹھ کر کیوں نہیں کہتا کہ میں جی اٹھا ہوں؟ سیدھا ان کو کیوں نہیں بتاتا کہ میں جی اٹھا ہوں؟ کیوں یہ آہستہ 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 آرام آرام سے ان پر ظاہر ہوتا ہے؟ کیوں یہ آہستہ آہستہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ اس کو پہچان لے؟ کبھی بھی وہ نہیں جی اٹھنے کے بعد کہا جی میں جی اٹھاؤں، ایسا نہیں کہیں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ میتھڈولوجی ہے، یہ ایک طرح سے پیڈاگوجی ہے، ڈیوائن پیڈاگوجی ہے، جو ہمیشہ انسان کے ساتھ اس نے استعمال کیا۔ اور وہ کیا ہے کہ خدا کا طریقہ ہے کہ وہ انسان پر اپنا سچ لاگو نہیں کرتا، تھوپتا نہیں، امپوز نہیں کرتا، بلکہ ریویل کرتا ہے تاکہ انسان خود بخود اس سچ تک پہنچے اور آہستہ آہستہ اس کو قبول کرنے کی نوبت تک پہنچے، ساتھ ساتھ اس کی روحانی میچورٹی بھی اتنی ہو جائے کہ وہ اس کو قبول کر سکے۔ اس لیے جب بھی انبیاء پر اور رسول اور دیگر جو مشاہیر ہیں ان پر خدا ظاہر ہوتا ہے تو پھر ایک طرح سے ان کو اتنا پیڈاگوجیکلی تعمیر کرتا ہے کہ وہ اس کی پہچان تک پہنچے، خواہ 40 برس لگ جائیں، خواہ پھر 80 برس لگ جائیں، اور 80 برس کے بعد بھی جب جلتی ہوئی جھاڑی کے سامنے ہو تو پھر وہ اس کو آہستہ آہستہ اس پہچان تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک اسپریچول سفر ہے، روحانی سفر ہے، جو میچور ہونے کا ہے روحانیت میں اور خداوند میں۔ اسی لیے یہ جب بھی رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے وہ سچ کو ان پر ظاہر کرتا ہے، سچ کو امپوز نہیں کرتا، لاگو نہیں کرتا۔ ٹروتھ امپوزڈ جو لاگو کی جائے، تھوپی جائے، وہ سچ نہیں رہتا۔ سچ وہ جو ریویل کیا جائے اور انسان اس تک پہنچ جائے۔ امپوزڈ اور ریویلڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے ہمارے خداوند نے ہمیشہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ان کی زندگی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے، کبھی باغبان لگتا ہے، کبھی مسافر لگتا ہے، اور کبھی ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اجنبی ہے، لیکن پھر بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اس سچ تک پہنچے اور وہ آزاد ہوں، قبول کر سکیں یا انکار کر سکیں۔ اسی لیے خدا نے آج تک کسی کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ جو سچ امپوزڈ کیا جاتا ہے وہ مجبوراً قبول کیا جاتا ہے، اور جو سچ ریویل کیا جاتا ہے وہ خوشی سے قبول کیا جاتا ہے۔ ہمارے خداوند اسی لیے مردوں میں سے جی اٹھ کر جو ظاہر ہونے کا انداز ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان کو اتنا تیار کرتا ہے کہ وہ اس سچ تک پہنچ سکے۔ اور یہ پہچان تک پہنچانا ہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کا مقصد ہے کہ انسان اس کی پہچان تک پہنچے۔ اور اسی لیے اس کے دو حصے ہیں، ایک جان لینا اور دوسرا پہچان لینا۔ پہلا حصہ جو ہے نا سفر کا وہ ہے جان لینا، یعنی جو کچھ علم سابق، یعنی تورات موسیٰ، صحائف انبیاء اور پاک نوشتوں میں جو کچھ اس کے بارے میں لکھا، یہ سارا جاننا جانکاری ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی اٹھے مسیح کی روشنی اور اس کی لائٹ کے بغیر جو کچھ نوشتوں میں ہے، جو کچھ تورات میں ہے اور جو کچھ صحائف انبیاء میں ہے، وہ سب بند ہی رہتا ہے اور وہ سب کچھ وہ تاریک رہتا ہے، کیونکہ جب تک جی اٹھے مسیح کی لائٹ اور روشنی نہ پڑے یہ سارا علم روشن نہیں ہوتا۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ تورات موسیٰ، صحائف انبیاء اور پاک نوشتیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہوتے ہیں، یعنی جی اٹھے مسیح کی روشنی میں ان کی سمجھ آتی ہے۔ جی اٹھا مسیح ظاہر ہوتا ہے تاکہ ذہنوں کو کھول دے، یہ ظاہر ہوتا ہے تاکہ آنکھوں کو کھول دے، یہ ظاہر ہوتا ہے تاکہ انسان پہچان سکے۔ اور اس لیے دو حصوں پر رہیے کہ پہلے حصے میں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو جان جائیں اور مان جائیں، اور دوسرے حصے میں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پہچان جائیں۔ یعنی یہ سفر کی خوبصورتی ہے، تم اس کو جان بھی لو، تم اس کو مان بھی لو، اور تم اس کو پہچان بھی لو۔ اور جو اس کو، یہی ہماری زندگی بھی ہے، ہماری زندگی بھی یہی ہے کہ ہماری شخصی زندگی میں وہ انٹر ہوتا ہے، وہ اترتا ہے، لیکن اگر ہم الاؤ کریں، اگر ہم اجازت دیں، اگر ہم اپنے آپ کو اسی وسعت کے ساتھ، جس طرح یہ امواس کے مسافر ہیں، اگر اسی طرح یہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ہم کلام ہو، وہ ہمارے لیے نوشتوں کو کھولیں، وہ ہمارے لیے تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء اور پاک نوشتوں کو ہمارے واسطے کھولے، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے، اور خاص طور پر یہ کہ وہ اسی ادا کے ساتھ ہم پر ظاہر ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نجی زندگی میں، ہماری شخصی زندگی اور سماجی زندگی میں اس کا جو داخلہ ہے، اس کی جو انٹری ہے، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم اس کو جان بھی جائیں اور اس کو پہچان بھی جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ جو ہے ان 40 دنوں کا، جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے لے کر آسمان پر جانے تک کا ہے، یہ تجربہ یہ گہرائی دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر، اپنی جماعت کے اندر
اور اپنی کمیونٹی کے اندر ایک نئی تشکیل پائیں، اور یہ بھی کہ ہم انجیل کی تکمیل کو دیکھیں، اور خاص طور پر ہم اس روشنی کو دیکھیں جس کی وجہ سے پھر آگے کی طرف سفر بڑھتا ہے، اور پھر یہ کہ خاص طور پر اس ذمہ داری کو لینے کے قابل بنتے ہیں جو وہ تیار کرتا ہے کہ اب تم شاگرد نہیں رسول ہو، اب تمہیں جانا ہے، اب تمہیں اختیار دیتا ہوں، اب تمہیں میں روح پاک کی طاقت بخشوں گا، اور یہ پرومس کرتا ہے، یہ وعدہ کرتا ہے، ویٹ، جسٹ ویٹ، یو ول سی دا میریکل، آپ یہ معجزہ دیکھو گے کہ تم میرے گواہ ہوگے، اور زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہو۔ تو میں نے یہ عرض کی ہے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، یہ اقرار ہوتا ہے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، یہ اقرار ہوتا ہے، شاگردوں پہ اس کا ظہور کئی بار ہوتا ہے، شاگردوں پہ اس کا ظہور کئی بار ہوتا ہے، یہ سب اس کی ہم سفری کا معجزہ ہے اسد، یہ سب اس کی ہم سفری کا معجزہ ہے اسد، کہ ہمارا بھی اس کے گواہوں میں شمار ہوتا ہے۔ خدا ہم سب کو یہ روحانیت عطا کر دے تاکہ ہم اس کے گواہ بن جائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔